السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اللہ کے کلام پاک اور اللہ کے بھیجے ہوئے منتخب شدہ انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر اس آخر زمانے میں اس کلام پاک پر اعتراضات اور اس کی حقیقت کا انکار یعنی جو طریقہ، جو پابندیاں، جو احکام اس کلام پاک کے ذریعے سے جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بندوں کے نام، بندوں کو خطاب، بندوں پر مہربانی فرمانے کے لیے، بندوں کو اپنی رحمت کے لائق اور مستحق بنانے کے لیے، ان تمام پر اعتراضات اور اللہ کا کلام جس کے ذریعے سے بھیجا گیا انسانوں کے لیے، پیغمبروں کی شان میں گستاخی، ان کی حقیقت کا انکار، حقیقت کے انکار کے لیے اپنی دنیاوی اغراض جیسی چیزوں کو اس سے مناسبت پیدا کر کے انکار اور اعتراضات جو کرتے رہے، ان میں سے ہر چیز کا جواب دیا جاتا رہا۔ قیامت کے دن ان کا اس جیسے تکبر، نافرمانی کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، جو یقینی ہے اس کی تفصیل چل رہی ہے۔ ان میں سے ایک جملہ، اللہ کی قدرت کا انکار، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی چمتکار وغیرہ کا تذکرہ دیکھ لے کر انسان اللہ کی ذات میں اس کو شریک کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ بن جملہ۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا جن چیزوں کو درمیان میں لا کر توحید باری تعالیٰ کی توحید میں فرق پیدا کیا ہے، روز قیامت ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر اور یہ شرک کرنے والوں کو سامنے لا کر سوال کر دیا جائے گا، دیکھو یہ سب کے سب میری خدائی میں شریک کر رہے تھے تم کو، کیا تم نے انہیں کہا تھا ایسا کرنے کے لیے؟ وہ اللہ کی پاکی بیان کر انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہونے والا ہے اس کا ذکر آج کی ان آیتوں میں، اسی کی وضاحت، آگے کا تذکرہ۔ انہوں نے ایسا جو کہا یا سوچا یا سوچ رہے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ غلط بیانی پر ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے بچ نکلنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوں گی، اور انہیں بچانے کے لیے کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ کسی کی مدد اول تو کوئی کرے گا نہیں اور ہوگی بھی نہیں۔ اس کے بعد قید کلیہ بتا دیا گیا، اے انسانوں، تم میں سے جو کوئی یہ گناہ، یہ زیادتی، یہ ظلم زندگی میں اختیار کر توبہ کے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو روز قیامت اللہ کا اعلان ہے کہ ہم اس کو بہت بڑے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ لفظی شکل ہے، بہت بڑا عذاب ان کو چکھائیں گے، یعنی سامنا کرنا پڑے گا، بچ نہیں پائے گا۔ اب رہا ایک چیز جو تم نے نبیوں، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ایک وجہ بنا کر انکار کرتے رہے، وہ یہ کہ یہ ہمارے جیسے ایک انسان ہے، ہمیں جیسے پیاس لگتی ان کو لگتی ہے،
ہمیں جیسا بھوک لگتی ہے ان کو لگتی ہے. ہم اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بازاروں کو آتے جاتے ہیں، یہ رسول بھی اسی طرح جاتے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم آج یہ سب سے آخر الزماں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سوچ رہے ہو، جبکہ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ آخری کڑی ہے. اس سے پہلے ایک طویل بڑا سلسلہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا گزرا ہے. ان میں سے بعض نبیوں کے متبعین قوم موسیٰ بنی اسرائیل بھی ہے، ان کے بارے میں بھی تم سن چکے ہو فلاں فلاں فلاں. اب یہ چیزیں اعتراضات کی نکلیں تو پھر بھی وضاحت سننا ہے تو جان لو، ہم نے آج تک جتنے بھی رسولوں کو رسالت دے کر رسول بنوایا تھا، ذمہ داری سونپی تھی، وہ سب کے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے، کھاتے پیتے تھے. یعنی رسول انسان ہی ہوتا ہے، اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کی اور انہیں قبول کرنے کی استعداد، طاقت، صلاحیت پوری اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، ان میں ہوا کرتی ہے. کوئی ایک بھی خطا، غلطی، عیب جیسی چیز نکال نہیں سکتے. تو یہ ضرور کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے آتے تھے. یہ بیکار قسم کا اعتراض ہے. پھر دوسری بات، ہاں اعتراض ہوا ہے، ہوتا بھی ہے، تو ہمارے اپنے گھروں میں بھی ہوتا ہے، بھائیوں بھائیوں میں ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں ہوتا ہے، آپس دوستوں میں ہوتا ہے، آپس انسانوں میں ہوتا ہے. حسد جلن بھی ہوتی ہے. جو کسی کو اللہ تعالیٰ امیر بناتے ہیں، امیروں پر، مالداروں پر، ان کے لیے بھی ایک فتنہ بنتا ہے. جو غریب رہتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور جو غریب ہیں ان کی بھی ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم تنگ دست کیسے، یہ خوشحال کیسے، کسی نہ کسی اعتبار سے یہ چلتے رہتی ہے. تم کو بھی جلن یہ ہے، ہم میں سے ایک انسان کو، ہم میں سے دوسرے اعتبار سے انسان ایسے ہیں، ان کو بنانا تھا، ان کو بنانا تھا. آپس میں حسد جلن رہتی ہے. تو اس کا ایک طریقہ تم نے بھی اختیار کیا ہے. تو وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اس طرح ہم نے خود انسانوں کو انسانوں میں آپس میں ایک دوسرے پر ایک آزمائش کے طور طریقے، یعنی فتنہ، مصیبتوں میں مبتلا کرنا، اس جیسے مرحلوں سے گزرنا، یہ اس دنیا کا خاصہ ہے. جب یہ ہے، یہ مسلمانوں کو ذکر ہے، یہ انبیاء کو ذکر ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہے. آج جس دنیا کے اندر نفس ایمان سے وابستگی، جبکہ کم و بیش سب سے بڑی تعداد اس وقت کی دنیا میں جو پھیلے ہوئے مسلمان ہیں، بہت بڑی تعداد نام کے ساتھ جڑی ہوئی اسلام کے، پورے اسلامی حقوق کی ادائیگی، اس کے حقیقی معنی مفہوم کی طرف نہیں جا رہی ہے. جو جڑے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر ساری دنیا پیچھا بھی کر رہی ہے، مصائب کا سامنا ہے. چلنے والی دنیا اس کے اسباب سے بھی آپ کو محروم کرتے چلتی ہے، فلاں فلاں فلاں. یہ بات، یہ پہلو سب کے لیے ظاہر ہے، واضح ہے. تو اس وقت بھی جتنے اسلام لائے ان کا پیچھا کرتے رہے. اور یہ اعتراضات والی کیفیتیں، ان کی مخالفت کے، یہ بیکار ہے، میننگ لیس ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، بنیاد نہیں، صرف اس بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو. دنیا داری کا طریقے پر جو دنیا چل رہی ہے، بت پرستی کے پر جو چل رہی ہے،
اپنے ذہنی من گھڑت خیال اور عقیدوں کے اوپر چل پڑی ہے. اسلام کی تعلیمات اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں، دور رکھتی بھی ہیں. جو وابستہ ہوتا ہے صحیح جوڑ ہو جاتا ہے، وہ اچھے اخلاق شرافت کے اعلیٰ منزل تک پہنچتا بھی ہے. تو لہٰذا اے مسلمانوں، اتصبرون وکان ربک بصیرا، بتاؤ کیا تم صبر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یعنی برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. دنیا میں ہمیشہ رہنا تو نہیں ہے. جو کچھ چل رہا ہے تمہارے ایمان کی آزمائش، امتحان ہے. اب تم کتنا صبر کرتے ہو، کیسے ایمان کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ظاہر کرتے ہو. اسلام کیا ہے؟ اس دنیا میں جینے کا ڈھنگ، طریقہ، سوچ اور فکر کیسی ہونا ہے، بس اسی کی تعلیم دیتا ہے. تمہاری اس کیفیت کو تمہارا رب خوب اور بہتر جانتے ہیں. کوئی چیز بیکار جانے والی نہیں ہے. ادنا معمولی بھی مشقت کا سامنا صرف اس بنیاد پر اگر تمہارے ساتھ ہو رہتا ہے کہ تم مسلمان ہو، اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تو اس کی بنیاد پر ہونے پر تمہارا رب اس چیز کو ضائع نہیں کرے گا. تمہارے لیے باعث اجر و ثواب بنے گا، باعث معافی اور مغفرت کا ذریعہ بھی بنے گا. تو استصبرون وکان ربک بصیرا، تو تمہیں ضرور صبر کو کرنا ہے، برداشت کرتے چلنا ہے. بلکہ تمہارے درجات کی بلندی ظاہری طور پر تو مشقت، نتیجے کے اعتبار سے بڑی راحت ہوگی جو آخرت میں زندگی کے بعد. یہ ہماری ترتیب کے لحاظ سے جو قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم ہے، یہ مذہبی اعتبار سے تقسیم نہیں ہے. ہاں، مذہبی اعتبار کا ایک جوڑ ہے. یہ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے. کم سے کم ہر مہینہ پورے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. تو اس اعتبار سے 30 دن کا حساب کرتے ہوئے پاروں کی ایک سہولت کے لیے تقسیم ہے. تو اس تقسیم کے اعتبار سے اب یہ پارے 18 کا اختتام ہے، لیکن سورے کا اختتام نہیں ہے. قرآن کی تقسیم 114 صورتوں پر ہے، 7 منزل پر ہے. پھر اس کے اجزاء بنائے گئے، حزب ایک حصہ اس طریقے سے ہے. تو پارے 19 اس اعتبار سے الگ ہے. معنی مفہوم کے لحاظ سے سورہ وہی ہے، مضمون ابھی بھی وہی ہے. جو خالص توحید سے متعلق وضاحت کر کے ذکر کرنا ہے، جو اس میں خرابی کرتے ہیں، خرابی پیدا کرنے والوں کے اور کیا کیا اعتراض ہیں، کیا کیا کہہ کر انکار کرتے چلتے ہیں، دنیا داری کی طرف آگے بڑھتے چلتے ہیں، آخرت کی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی فکر کیے بغیر چلتے ہیں، اس کی وضاحت تفصیل اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ.